لله حمدا على جزيل نعمائه وعميم آلائه، وصلاة وسلاما على أفضل أنبيائه وأحب أصفيائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. صدر محترم اور اطراف و اکناف سے تشریف فرما مہمانان اعظام، کتاب و سنت میں رزق حلال اختیار کرنے اور پاکیزہ غذا کھانے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ غذا کا اثر انسان کے قلب و دماغ پر پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کے اعمال و افعال پر پڑتا ہے، غذا کا اثر انسان کے جذبات و خیالات پر پڑتا ہے۔ اگر غذا حرام اور ناپاک ہوگی تو دل سیاہ ہوگا، اس میں قساوت اور ظلمت آ جائے گی، قبول ہدایت کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو جائے گی، دماغ میں ناپاک خیالات پرورش پائیں گے، اعمال خیر کی توفیق سلب ہو جائے گی، نیکی کا کرنا مشکل اور بدی کا کرنا آسان معلوم ہوگا، اولاد نافرمان ہوگی، وہ چوری چکاری اور دنگا فساد کی عادی ہو جائے گی۔ لیکن اگر رزق حلال میسر ہو تو دل میں رقت و لطافت پیدا ہوتی ہے، دل خوف و خشیت سے لبریز ہو جاتا ہے، ہدایت کی باتیں سن کر اس میں نور پیدا ہوتا ہے، کلام اللہ کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سن کر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، شکر و صبر اور استغنا کے جذبات اس میں پرورش پاتے ہیں، دماغ میں پاکیزہ خیالات آتے ہیں، اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے، نیکی کا کرنا بڑا آسان اور معصیت کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اولاد فرما بردار اور نیک ہوتی ہے، دل میں عجیب سا کیف اور سکون محسوس ہوتا ہے۔ محترم حضرات، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کی تلاش کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی نورانیت اور برکات کو بیان فرمایا ہے، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام روزی سے بچنے کی تلقین کی ہے اور اس کی نحوست اور مکروہ اثرات بیان فرمائے ہیں۔ حرام روزی کھانے والا ایسا بدبخت اور بد نصیب ہے کہ نہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ اس کے نیک اعمال، نہ اس کے صدقات و خیرات قبول ہوتے ہیں اور نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 راتوں کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے موقع پر یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 درہم کا کوئی کپڑا خریدے اور اس میں 1 درہم حرام کا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائیں گے جب تک کہ وہ کپڑا اس کے اوپر رہے گا۔ جو بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 دنوں کا کوئی نیک عمل قبول نہیں فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ جسم نہ جائے گا جس نے حرام مال سے پرورش پائی ہو۔ لیکن ان دنوں مال حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ شروع ہو گئی ہے کہ اکثر لوگ حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، چوری ڈکیتی دھوکہ فریب اور رشوت و جوا وغیرہ حرام طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے پر مت کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ مگر آج سماج میں جو بڑے بڑے گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا خطرناک اور انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ سود ہے۔ کشمیر سے کنیا کماری تک اور آسام سے گجرات تک ہندوستان کی کسی صوبے کا کوئی ضلع شاید ایسا ہو کہ اس کا مسلم معاشرہ اس وبا میں مبتلا نہ ہو، جبکہ سود کو قرآن کریم میں اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ شراب پینے،
خنزیر کھانے اور زناکاری کے لیے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے جو سود کھانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو تم چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کھانے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے۔ سوچئے جس کے ساتھ جنگ کا اعلان اللہ تعالیٰ کرے تو کیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن سود کھانے والوں کے لیے جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کل قیامت کے دن اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو، اور اس کی پاگلوں جیسی حرکتوں سے لوگ اسے پہچان لیں گے کہ یہ سود خور ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کی حیثیت کو اس طرح بیان فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات بڑھاتے ہیں۔ آج اگرچہ وہ پھولا پھلا نظر آتا ہے، مال کی ریل پیل دکھائی دیتی ہے، لیکن ایک دن وہ یا اس کی نسل مال کی ہلاکتی اور تباہی ضرور دیکھتی ہے، جیسا کہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ آیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الى قلہ۔ سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو مگر انجام کار اس کا گھٹنا ہے۔ مگر افسوس ہے ہماری نسلوں پر کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، جس کی وجہ سے ہم یہودیوں کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کی شہادت دینے والے پر اور سود کا حساب لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے وبال 73 قسم کے ہیں اور ان میں سے سب سے چھوٹا یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم کھانا 36 زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں سود پھیل جاتا ہے وہ یقیناً قحط سالی میں مبتلا ہوتی ہے۔ میرے دوستو غور کیجیے آقا کی ان ارشادات پر اور پھر دیکھیے اپنی حالت۔ آقا نے جو کچھ فرمایا تھا وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ سود کے عام ہونے کی وجہ سے غربت، قحط اور مہنگائی اپنے عروج پر ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ کیا کوئی مسلمان اپنی ماں کے ساتھ زنا کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ لیکن وہ کام جو اپنی ماں کے ساتھ زنا سے بھی بدتر ہے وہ دن رات کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے ہیں اور ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ محترم حضرات، یہ ہے سود کھانے والوں کا انجام۔ لہذا ہم سب لوگوں کو صدقے دل سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے ہر طرح کی حرام کمائی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینی چاہیے، اور ابھی سے عہد کیجئے کہ ہم کبھی بھی رزق حرام کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہم بھوکا رہنا گوارا کر لیں گے لیکن حرام روزی نہیں چکھیں گے۔ اللہ تعالی ہماری